السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بات تو روزانہ ہی کرنے کو دل چاہتا ہے، مگر سومیے قسمت کا یہ یا حالات روزگار کے حالات یا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے زندگی کا، کچھ اس میں ایسے اٹکاؤ، ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ آدمی کے روزمرہ کے اعمال میں خلل پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے ہفتے میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، واپس چلی گئی وہ۔ تو بہرحال وہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن الحمدللہ وہ مجھ سے پہلے چلی گئی۔ چلو وہاں تو سب کو جانا ہے، بس دعا یہ ہے کہ تیاری کر کے جائیں، جو تیاری ہو نہیں پاتی، ارادے باندھتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ بس ایسا ہی ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہوش سنبھالا ہے، یہی خیال کیا کہ آج کا دن بہت اچھا گزاریں گے، لیکن کہتے ہیں نا کہ آسمان بدلتا ہے رنگ کیسے۔ تو یہ ہمارے بچپن سے لے کے اب تک کی دنیا بالکل بدل گئی۔ ہم بالکل ایک مصنوعی دنیا میں آ گئے ہیں۔ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ وہ والی بات ہے کہ اخلاص، ہمدردی اور محبت کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر میں لفظ انقا استعمال کروں، بچوں کو آج کل کی اردو بھی تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہو گئی ہے کہ سب ان کو اردو بھی نہیں آتی، انگریزی بھی نہیں آتی۔ میرے ایک بہت قریبی عزیز ہے، وہ اپنے بچوں سے انگریزی بچپن میں بولتے تھے، چھوٹے سے۔ میں نے ان سے پوچھا، یار کہ آپ کے بچے تو بڑے فلوئنٹ انگریزی بول رہے ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ تو کوئی بات ہی نہیں، ایک بڑی مصیبت آ گئی۔ کیا مصیبت آ گئی؟ کہ اب ان کو اردو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے، وہ اب اردو نہیں سمجھ پا رہے۔ اردو سکھانا بہت مشکل پڑ گیا۔ انگریزی تو آسانی سے سیکھ لی انہوں نے، مگر اردو نہیں سیکھ پا رہے وہ۔ یہ بہرحال حالات کے تجربات ہمیں دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں، جب ہم کسی بات کو کرنے کا خیال کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کے ارد گرد چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں۔ اس میں میٹیریل میں یہ کہ اپنی ہمت، اپنی عقل، اپنے ریسورسز، اور پھر اس کے بعد میں ہم اس چیز پہ عمل کرتے ہیں جس چیز کا ہم نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی بس ادھر سوچا ادھر کرا، اس چیز میں آدمی کو اچھا خاصا دھوکہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اس اعتماد میں بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ جس اعتماد پہ اس نے یہ کام شروع کیا تھا، وہ اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے، یا یہ کہ اسے وہ سوٹ نہیں کرتا۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں نے کہا وہ سوٹ نہیں کرتا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کو بڑا ویجیلینٹ، بڑا ہوشیار، اور آبزرویشن میں آپ کا جو ایک کرائٹیریا ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں، جسے قیافہ شناسی کہتے ہیں، معاملہ فہمی کہتے ہیں، اور منصوبہ بندی کہتے ہیں۔
یہ 3-4 شعبے ہیں زندگی کے جس میں آدمی کو بڑے ہی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ منصوبہ بندی، یہ لفظ منصوبہ بندی بہت اچھا لمبی ہو جائے گی بات، اس لیے چھوڑ دیں اس بات کو۔ منصوبہ بندی ہے، قیافہ شناسی ہے، اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی ایک تو انسرٹین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سامان 100 برس کا ہے، ہم ہمیشہ 100 برس کی پلاننگ کرتے ہیں، چاہے رہنا جتنے دن بھی ہو۔ تو یہی بات میری کہنے کی تھی، اس چیز سے بددل نہ ہو کہ آپ کی زندگی کتنی ہے۔ آپ ہی دیکھیں، دیکھتے ہی دیکھتے آپ بڑے ہو جائیں گے اور پھر آپ میری عمر کو پہنچ جائیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ اس عمر پہ کیسے پہنچے، تو جیسے آج میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں بھائی، اچانک ہی وقت پورا ہو گیا اور میں بوڑھا ہو گیا۔ تو یہ زندگی جو ہے بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور بہت ہی طلسماتی ہے، طلسماتی ہے۔ انسان کو بالکل تیار رکھتی ہے، وہ ایکٹیو رہتا ہے، اس میں میگنیٹک ایک قسم کی پارے جیسی حالت ہوتی ہے انسان کی کہ وہ بس بے چین ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کے، کچھ کر لے، کچھ بہتر کر لے۔ اب اس میں تربیت کی بات آ جاتی ہے کہ جو اچھی تربیت پاتے ہیں، جن کی زندگی بہت پلینڈ وے میں چلتی ہے، یعنی صبح سے شام تک کی ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ میرے اپنے ساتھی ایسے ہیں، ایسے تھے کہ ان کا چائے پینے کا وقت ایک الگ ہوتا تھا، ایک اخبار پڑھنے کا وقت الگ ہوتا تھا، شام کو سیر کرنے جانے کا وقت الگ ہوتا تھا، یعنی وہ ٹائم ٹیبل سے کام کرتے تھے۔ اتنے مشہور شخصیتیں گزری ہیں، اس میں میں جس سے متاثر ہوا سب سے زیادہ وہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ وہ ان کا ہر وقت مقرر تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ وہ شخص ایک وقت میں کئی کتابیں مطالعے میں رکھتا تھا، سائنسی کتاب بھی اس کے سامنے ہوتی تھی، تو لٹریچر بھی اس پہ ہوتا تھا، اور یعنی دنیا جہاں کی ٹاپکس کے اوپر 3 4 5 کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، اور وہ روزانہ دیکھ لیتا تھا۔ ان کی اسپیڈ بہت اچھی تھی، بہت قابل آدمی تھے۔ تو بہرحال کتابیں ایک ساتھ کئی کتابیں ختم بھی کر لیتے تھے اور سب یاد ہوتی تھی انہیں۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قوت دی ہوئی تھی میموری کی۔ ویسے جو بزرگوں نے بتایا ہے کہ اپنی میموری کو آپ کو تیز کرنا ہے تو آپ جھوٹ نہ بولیں۔ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دماغ جو ہے نا، اس کے اندر جو وائرس لگ جاتا ہے بھول کا، وہ ختم ہو جائے گا، جو پڑھیں گے یاد ہو جائے گا۔ تو جو بچے، جو نوجوان میری یہ بات سن رہے ہیں، وہ پکا ارادہ کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر دیکھیں ان کی میموری کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں قدرۃ اللہ شہاب ایک شخص گزرا ہے، وہ بیوروکریٹس میں ہوتا تھا اور بڑا زبردست، لیکن اس کی ایک لائن اور بھی تھی، ہوتی اللہ والی لائن، وہ ہر ایک کو پتہ نہیں تھی۔ تو بہرحال وہ کتابیں بچپن سے اس نے بتایا کہ جو پڑھی اس نے اسے یاد ہو گئی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اس کے دماغ میں ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی پکچر کھنچ جاتی ہے، اس کی پکچر کھنچ جاتی ہے اس کے دماغ میں، اور پھر جب کبھی وہ ضرورت پڑتی ہے ویسے کہ ویسے ہی وہ سامنے آ جاتی ہے چیز کے۔ یہ ایک بڑی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہے، جیسے کہ بعض لوگوں میں شعر گوئی کی صلاحیت ہے، کسی میں قلم کی صلاحیت ہے، کسی میں طاقت کی صلاحیت ہے، کچھ نہ کچھ صلاحیت ہر انسان میں ہوتی ہے، اس کو پھر تیز کرنا، اس کو کام میں لانا، یہ انسان کا کام ہے۔ تو بہرحال آج کی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے باہمت طریقے سے آگے بڑھیں اور
کچھ کر ڈالیں، انسانیت کے لیے کچھ کر ڈالیں۔ انسانیت منتظر ہے اس وقت نوجوان آپ کی، کیونکہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ لوگ اپنی حوث اور لالچ کے اندر آگے بڑھ گئے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر شاید اسٹون ایج، آپ نے سنا ہوگا، پتھر کی دنیا، جب 2 4 5 8 10 آدمی بچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ واپس چیزیں چلیں گی۔ چلیں، دنیا جیسی بھی چلنا ہے۔ ہم نے تو ایک بات سوچنی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ بہت سے پیچھے جو تھے وہ نہیں رہے، بڑے بڑے لوگ نہیں رہے، ہم تو نامعلوم غیر معروف قسم کی چیز ہیں، کسی وقت بھی دوسرے لوگوں کی طرح سے آگے نکل جائیں گے۔ بس یہی بات مجھے کہنا تھی۔ السلام علیکم۔